ایک طویل نظم۔ میں پیدائشی طور پر پرندہ صفت آوارہ تھی، نہ جہاں گردی میری گھٹی میں شامل تھی، مگر آج سے ٹھیک 9 برس پہلے حوادث کی دنیا میں ایک ایسی ہوا چلی جس کے دوش پر اڑتی اڑاتی میں پرندوں کے ایک جھنڈ میں پہنچی، جہاں کالی چونچوں والے کئی سیانے کوے رہتے تھے جو وقت کی ڈالی سے میوے چنتے، رس کی آخری بوند تک ان کی جگالی کرتے اور پھر ان کو تھوک دینے کے مسلسل جاری عمل میں خود کو تھکاتے تھے۔ یاد رہے، مسلسل جاری عمل میں وقت کی ڈالی پر کھلنے والے میوے پرٹیکولر ایونٹ ہوتے ہیں، اور تسلسل کے جہاں میں پرٹیکولیرٹی کی عمر بہت کم ہے۔ خیر، سیانے کووں کی بستی میں، کائیں کائیں کی مستی میں نے بھی کئی خالی گھروں میں کنکر پھینکے اور رنگ رنگ چشموں کے پانی چکھے۔ پیاس کے نہ بجھنے میں ٹیسٹ برڈز کی خرابی معمور نہ تھی، بلکہ یہ اختراع میرے دماغ کا تھا۔ جس بھول میں نے ممنوعہ درخت سے پھل کھائے، اس میں قصور میرے پرکھوں کے لگائے ایک باغ کا تھا۔ پھر کیا تھا؟ اجڑے من کی پیاس بجھانے، پیاسے جی کو ہاتھ سے تھامے میں تھڑ گئی سیانوں کی ڈار سے، یارو میں تھڑ گئی سیانوں کی ڈار سے، جیسے بچھڑی ہو پونچھ قطار سے۔ اب گھر ڈٹھے نہ گھر والا کوئی، میں پھڑ پھڑ پھڑکوں دیار میں۔ جنگل مجھے بلاتا تھا کہ گھر ہے تیرا پہاڑ میں، جہاں پرکھوں کا ایک باغ بھی ہے، اور دریا مجھ کو کہتا تھا، اے بنت سبیل تو غور سے دیکھ اور آنکھیں اپنی کھول کے دیکھ۔ ان لامبے لامبے چیڑوں میں ایک پیڑ ہے تیرے نام کا بھی، جس پہ رات کے پچھلے پہروں میں کوئی بوڑھے دانا مفکر سے الو بسیرا کرتے ہیں۔ جگ سارا جب سو جاتا ہے، وہ ہو کی لاگ میں جگتے ہیں۔ تو اٹھ اس پیڑ کی کھوج میں جا، الوؤں کو اپنی کتھا سنا۔ حوادث کی اس دنیا میں ایک بار پھر سے ہوا چلی، اور جنگل بیلوں سے ہوتے ہوئے میں نے 7 پل پیدل کراس کیے، الوؤں کے بسیرے والے پیڑ پہ جا کے پلکوں سے دستک دی۔ اس پرٹیکولر مومنٹ میں وقت کی ڈالی پر جو الو اس پل بیٹھا تھا، وہ اپنے تئیں نہ جانے کب سے میرا ہی منتظر لگتا تھا۔ حوادث کی اس دنیا میں سانحہ ایک اور پھر رقم ہوا۔ پہلے پہل تو الو کو میرے ماضی سے ایک چڑ سی تھی کہ تیری کالی رات سی آنکھوں میں کووں کی بازگشت گونجتی ہے۔ پھر میں نے اور الو نے مل کر ایک آلنا اپنا تیار کیا، تنکے زمیں سے مستار لیے، آسماں سے سورج ادھار لیا، رات سے چاند کو مانگ لیا اور دن سے پھول چرا لیا۔ خوشبو بھرے اس روشن کدے کو جب اپنا ہم نے مان لیا، تو حوادث کی اس دنیا میں جھپاٹ سے دھماکہ ہوتا ہے۔ الو کی آنکھ کی کھڑکی سے خوابوں کے ٹکڑے گرتے ہیں۔ غلیل کا نشانہ چوک گیا یا عین ہدف پر جا کے لگا؟ سوالی جوابی وضاحتوں کی مہلت سے پہلے ہی تسلسل کے اس جہان میں یہ واقع ماضی ہو گیا تھا، اور الوؤں کے بسیرے والا پیڑ اور بھی بوڑھا ہو گیا تھا۔ تنکوں کے بنے اس آلنے پہ برفیں بھی پڑیں، بوندیں بھی گریں، طوفان گزرے، آندھی بھی چلی، ایک نیلے خوف میں لپٹی چپ میری آنکھوں کے پردوں پہ جمتی گئی۔ نہ میں اٹھی، نہ پیڑ ہلا، کئی موسم ہم پہ بیت گئے۔ حوادث کی اس دنیا میں ایک دن سورج کے ڈھلتے ہی جب شام کا تارا آ نکلا، تو تقدیر کا مارا باز کوئی جو اپنی پرواز میں مستایا ہوا تھا، موجود کی بے ثباتی سے اکتایا ہوا تھا،
عارضی سے پڑاؤ کی خاطر بھی اپنے شایان شان پیڑ کو انتخابتا ہے اور اپنی قلندرانہ نگاہوں سے میرے ویراں آلنے کو بھانپتا ہے۔ میری آنکھ میں خوف کے تودے ہیں اور ہونٹوں پہ نیلی چپی ہے۔ وہ پرندوں میں شاہی پرندہ ہے، سو بغیر کسی تمہید کے ہی وہ نظریں مجھ میں گاڑتا ہے، خوف کے تودوں کو چیرتا ہوا نیلا تالا کاٹتا ہے۔ میرے اندر سے ایک غیر مانوس صدا جنم لیتی ہے، میرے اندر سے ایک غیر مانوس صدا جنم لیتی ہے، جس کی گونج سے بوڑھے چیڑ کی شاخ ہری ہو جاتی ہے۔ آسماں می برساتا ہے اور میں کھل کھلا کر ہنستی ہوں۔ باز کو بازو پہ رکھ کر میں جنگل جنگل اڑتی ہوں، دریا کنارے کی مٹی میں جامنی پھول اگاتی ہوں۔ شام کے باز اپنی پرواز میں مست شام کے تارے پہ مرتا ہے، جب دیکھو آسمانوں میں وہ اس کا طواف ہی کرتا ہے۔ میں زمین پہ بیٹھ کے تکتی ہوں اور جامنی پتیاں چنتی ہوں، وہ جب بھی زمین پر اترتا ہے میں کھل کھلا کر ہنستی ہوں۔ میری ہنسی کی گونج میں ایک آواز سے باز کو چڑھتی ہے، وہ میری آنکھ میں جھانکتا ہے اور چڑھ کر مجھ کو کہتا ہے، تیری نیلی رات سی آنکھوں میں الو کی بازگشت گونجتی ہے۔ اس بات کا کوئی جواب نہیں حوادث کی اس دنیا میں۔ میں جانتی ہوں تم پرندوں کے قبیلوں میں سب سے معتبر ہوئے، جس کی شاہی طبیعت پر ایک انچاہی سی گونج بھی گراں گزرا کرتی ہے۔ پر چشم تو جانا چشم ہے، جس کا کام ہی کچھ ایسا ہے، بیتے ہوئے لمحوں کی بازگشت میں فنا ہو جائے اور آنے والے ہر رنگ میں اس کو چاہیے کہ واہ ہو جائے۔ حوادث کی اس دنیا میں آج خالی باہیں سمیٹ کر تنکوں کے ویراں آلنے سے شام کے تارے کو دیکھ کر میں خود سے مسلسل پوچھ رہی ہوں، تیری ساری مسافت میں خدا آخر کہاں پہ تھا؟